السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں 2004-05 میں آپ کو دانش سرا میں سنتا تھا کہ دیکھتا تھا، تو میری بڑی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں، گپ شپ کروں، کچھ علم حاصل کروں۔ تو بس اس وقت تو بہت کم آپ سے استفادہ کا موقع ملا، لیکن آپ کی تحریروں سے، آپ کی کتابیں، آپ کے مضامین، اشراق میں آپ کے چھپنے والے تحقیقی مقالات اور اس کے علاوہ تو ہم آپ سے بہت مستفید ہوتے رہتے۔ تو اس مرتبہ یہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک پروگرام کا ارادہ کیا گیا ہے، تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ رمضان اور اس سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو ہم کور کریں اور آپ سے ہم استفادہ کریں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا نقشہ ہے کہ ہم نے اس رمضان میں کن چیزوں پہ ہم گفتگو کریں گے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سے متعلق جو ڈائلاگ سیریز ہے جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اس میں جو مباحث پیش نظر ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہم روزے کی عبادت سے متعلق گفتگو کریں، اور اس میں روزے کی شریعت، روزے کی تاریخ، روزے کا مقصد اور روزے کی عبادت کا جو فلسفہ ہے یہ زیر بحث آ جائے۔ روزے سے متعلق قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں اہل علم کے ہاں کچھ مباحث ایسے ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں بہت کچھ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، تو ان اختلافات کو بھی ہم زیر بحث لائیں۔ اور شریعت کے علاوہ جو اہم فقہی مسائل ہیں جو عام لوگوں کو پیش آتے ہیں، اہل علم اور فقہا کے ہاں بھی ان میں بہت کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، ان کو بھی ہم زیر بحث لائیں، بالخصوص رمضان کے روزوں کے حوالے سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں احادیث میں، روایتوں میں رہنمائی ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل سے، ان روایتوں سے بھی ہم استفادہ کریں اس ڈائلاگ سیریز میں۔ دوسرے یہ کہ اعتکاف کی جو عبادت ہے اس کو بھی ہم دیکھیں، اس کی کیا تاریخ ہے، اس کی کیا شریعت ہے، اس کا کیا قانون ہے۔ جیسے رمضان کا قانون ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی تفہیم کی کوشش کریں گے، اسی طرح اعتکاف کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو کچھ عام لوگوں کے مباحث ہیں وہ بھی، اور فقہا کے بہت سے اختلافات ہیں وہ بھی ہم سمجھیں، اور اس میں بھی اگر کوئی روایتوں میں ہمیں رہنمائی ملی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں۔ یہ تو ہے دوسرا ٹاپک۔ اس کے علاوہ ہم اس سیریز میں یہ بھی کوشش کریں گے کہ رمضان میں خاص طور پر رات کی نماز کا بہت اہتمام ہوتا ہے، قیام اللیل یا تراویح بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہا جاتا ہے، اور وطر بھی کہتے ہیں آخری رکعتوں کو۔ تو اس موضوع کو بھی ہم خاص طور پر زیر بحث لائیں اس ڈائلاگ سیریز میں کہ یہ نماز کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی رکعتوں کی بحث کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، اہل علم کے مختلف موقف کیا ہیں اس میں، تاکہ ہم ٹھیک سے اپنے ناظرین کی تفہیم کر سکیں اس نماز کے حوالے سے بھی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ اختلافات مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اور دو مشہور جو موقف ہیں امت میں اس میں بھی یہی رہتی ہے بحث کہ ایک کا کہنا یہ ہے کہ سنت یہ ہے، اور دوسرے کا کہنا یہ ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم نے، بہت اچھا۔ اور اس کے علاوہ ایک ہمارے سامنے جو موضوع ہوگا اہم، وہ اصل میں عید کے سے متعلق ہوگا کہ عید کا تہوار کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، اس میں کون سے اعمال سنت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جاری فرمائے ہیں، اس کو بھی ہم سمجھیں۔ اور اس میں جس طرح صدقہ فطر اور عید کی نماز کی شریعت ہے، مباحث ہیں، مسائل ہیں، ان کو بھی خاص طور پر ہم دیکھیں، سمجھیں، اور اس کی تفہیم کی اسی ڈائلاگ سیریز میں کوشش کریں۔ تو یہ ہے خلاصہ جو اس رمضان سے متعلق ڈائلاگ سیریز کا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے پھر میرے پاس کافی سوالات ہیں جو ان سب سے متعلق۔ تو سب سے پہلے میں شروع کروں گا روزہ، جس کے لیے قرآن مجید میں یہ عربی زبان میں صوم کا لفظ آتا ہے، صاد واو میم۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا نا کہ روزہ کیا ہے، اور صوم جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کے کیا معنی ہیں؟
جی بالکل، پہلا سوال آپ کا روزے اور صوم سے متعلق ہے. تو روزہ جس طرح ہماری اسلامی شریعت میں اور اسلامی عبادات میں دوسری عبادات ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، اسی طرح روزہ اسلامی شریعت کی ایک قدیم عبادت ہے. ہم اپنی زبان میں اس عبادت کو روزہ کہتے ہیں. قرآن مجید کی زبان عربی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو جو ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا صوم، تو یہ صوم کا لفظ عربی زبان میں اور قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. عربی زبان میں یہ عام استعمال ہوتا ہے. اس عبادت کے لیے عربی زبان میں صوم کا لفظ ہے. ہم اپنی زبان میں اسے روزے کی عبادت سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ فارسی کا لفظ ہے غالباً، روزہ. جی غالباً یہ جی. فارسی سے آیا ہے. اچھا، تو اب جو صوم کا لفظ ہے اگر اس کے لغوی معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے جو لغوی معنی عربی زبان میں ہمیں ملتے ہیں تو وہ کسی چیز سے رک جانے، کسی چیز کو ترک کر دینے کے لیے صوم کا لفظ لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ قدیم عربی میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کی تربیت کے لیے جب ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا اور کھانے پینے سے روک لیا جاتا تھا تو اس کو بھی عربی زبان میں ان کے صوم سے تعبیر کیا صحیح. جاتا ہے. تو یہ تو ہے لغت کا پہلو. جہاں تک شریعت کا پہلو ہے کہ شریعت میں صوم کیا ہے، جہاں سے سوال ہمارا جی. سامنے آیا ہے، تو شریعت میں کچھ خاص حدود و قیود کے ساتھ اگر آدمی اللہ کے لیے کھانے پینے اور زن و شوق کے تعلق سے اجتناب کرے، رک جائے، تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو صوم کہا جاتا ہے، صحیح. جس کو ہم روزہ کہتے ہیں. صحیح. اچھا، میں یہ تو آپ نے اس کا عربی میں لغت کا بھی بتایا اور پھر اس کا شریعت یعنی اس کی شرعی معنی بھی بتا دیے. تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا نا کہ روزے کی تاریخ کیا ہے؟ کیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اس کی ابتدا ہوئی ہے یا سابقہ شریعتوں میں بھی ہے؟ اسلام میں اس کی کیا تاریخ ہے؟ دین اسلام میں اگر ہم عبادتوں کو دیکھیں تو جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ نماز بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. تو یہ ساری عبادات دین اسلام میں زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہیں اور اللہ کے رسولوں نے ان عبادات کو اپنی اپنی امتوں میں جاری کیا. تو اسلامی شریعت کی تاریخ میں دیکھیں تو یہ ساری عبادات قدیم ہیں، اور انہی عبادات کے اندر روزے کو بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی اسی طرح زمانہ قدیم سے اسلامی شریعت میں چلی آنے والی ایک عبادت ہے. یعنی اس کی تاریخ کے لحاظ سے اگر آپ صحیح. دیکھیں، یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شریعت میں آ کے مسلمانوں کو دیا ہو، بلکہ قدیم جو انبیاء کی سنن ہے ہم. اور اس میں دین ابراہیمی کی ساری عبادات ہیں، اس میں روزہ ایک معلوم معروف عبادت رہا ہے. صحیح. اچھا، اس کے شواہد ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہمیں خود قرآن مجید سے ملتی ہے کہ روزے کی سے متعلق جو پہلی آیت ہے جو قرآن مجید میں آئی، نازل ہوئی، اس میں آپ دیکھیں کہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کیے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا. تو قرآن مجید کے یہ جو الفاظ ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں، اس کی تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے اس عبادت کو دے چکا ہے، پچھلی امتوں میں، پچھلی شریعتوں میں رہی ہے، تو اسی طرح ہم پر بھی فرض صحیح. ہوئی ہے. صحیح. تو ایک تو قرآن مجید سے ہمیں یہ استشہاد ملا. اس کے سوا ہم دیکھتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ ہم جب مطالعہ کرتے ہیں بائبل کا مثال کے طور پر، تو صحیفہ یونس کو اگر ہم دیکھیں تو سیدنا یونس علیہ السلام کی بعثت جس آشوری قوم کی طرف ہوئی تھی، بائبل میں صحیفہ یونس میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ اس قوم نے ابتدا میں تو سیدنا یونس کو کی تکذیب کی تھی، صحیح. بعد میں وہ ایمان لے آئے، توبہ طائب ہوئے، انہوں نے رجوع کیا. تو یہاں اس مقام پر صحیفہ یونس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے رجوع کیا اور توبہ کر لی، اب ایمان لائے، تو اس موقع کا جو ذکر ہے، اس موقع پر ان کے روزے کے اہتمام کا ذکر بھی ہمیں وہاں ملتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک تو یہ
قرآن مجید کے علاوہ بھی ہمیں بائبل میں بھی صحیفہ یونس میں بھی استشہاد ملا کہ یہ اتنی قدیم عبادت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول احادیث ہیں ان میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے روزے کا ایک موقع پر بعض روایتوں میں ذکر آیا ہے، تو اس میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو سیدنا داؤد علیہ السلام کا جو معمول تھا، روزہ رکھنے کا جو طرز تھا اور معمول تھا، وہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس کے ساتھ یہ طریقہ بھی بتایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ سیدنا یونس کے روزوں، ان کی قوم کے روزے کا ذکر ہے، تو اس زمانے میں روزے کی عبادت مشروع تھی اور یہ معلوم تھی اس وقت کے جو مسلمان تھے اور نبیوں کو ماننے والے تھے ان کی شریعت میں۔ اور اسی طرح سیدنا داؤد کا بھی ان کے بعد پتہ چلا۔ اس کے بعد ہم یہود اور نصارہ کی جو شریعت ہے بنی اسرائیل کی، وہ بھی اگر ہم قدیم صحائف میں یعنی بائبل میں دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ ہمیں روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ تاریخ قدیم ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد جس قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس قوم کو اگر آپ کی بعثت سے پہلے دیکھیں جاہلی دور میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی روزے کی عبادت ایک معلوم اور مانوس عبادت تھی، وہ روزے سے واقف تھے۔ اور یوم عاشور کے روزے کا بھی ذکر ہمیں عربوں کی اس تاریخ میں ملتا ہے جو حضور سے پہلے کی ہے، کہ یوم عاشور کا وہ روزہ محرم میں رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ ان کے لیے بھی یہ کوئی اجنبی چیز نہیں تھی۔ تو یوم عاشور کے روزے کے حوالے سے جو قریش کے لوگ رکھتے تھے، مورخین نے دو قسم کی توجیحات بھی کی ہیں۔ یعنی بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ان کو قحط نے آ لیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قحط سے ان کو نجات دی، اور اس کی شکر گزاری میں انہوں نے یوم عاشور کا روزہ اپنے لیے مقرر کیا اور وہ اس وجہ سے رکھتے تھے۔ بعض دوسرے مورخین نے یہ توجیہ پیش کی ہے کہ اس قدیم زمانے میں قریش سے ایک کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا تھا جس کا بوجھ انہوں نے بہت شدت سے محسوس کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے لیے یوم عاشور کا ایک روزہ اس کی توبہ تلافی کے لیے مقرر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی پکڑ سے ان کو بچا لیا اور کوئی گرفت نہیں فرمائی، تو اس کی شکر گزاری میں انہوں نے یوم عاشور کا روزہ رکھنا شروع کیا۔ تو یہ ہمیں حضور سے پہلے بھی ملتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو حضور نے جس طرح روزے کو مشروع کیا، یا آپ کے روزوں میں بھی یوم عاشور کے روزے کا ذکر ملتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے تک بھی یہ ایک معلوم معروف عبادت تھی۔ اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اس وقت یہ لفظ صوم، جہاں سے آج ہم نے بات کا آغاز کیا ہے، تو لفظ صوم عربی زبان میں جو موجود تھا، یہ خود ایک بنیادی دلیل ہے کہ اس کا مصداق بھی موجود تھا، اسی لیے وہ صوم کا ذکر کرتے تھے۔ روزے کی عبادت ان کے ہاں معلوم معروف تھی کیونکہ یہ لفظ بھی موجود تھا۔ اسی حیثیت سے جب آخری شریعت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معلوم معروف تاریخ کی اور اسلامی عبادات کے اندر ایک مشروع قدیم عبادت کی حیثیت سے ہی اس روزے کو جاری کیا۔ تو یہ اس کی تاریخ بہت ہے۔ اچھا، بہت خوبصورت۔ اجر صاحب، اگر روزے کی عبادت اسلام میں بہت قدیم ہے، اچھا، جب آپ لفظ اسلام بول رہے تو ہم تو جب بولتے تو ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس کو شروع کرتے، لیکن آپ کی گفتگو سے جو اصلاً جو ہے یہ یعنی ابتدائے انسانیت سے جو اللہ کی طرف سے دین ہے اس کے لیے ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ تو وہ اتنی قدیم روزے کی عبادت ہے، تو آپ نے پھر بائبل شریف کا بھی حوالہ دیا اور باقی چیزوں کا، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا نا کہ قرآن مجید کی جو شریعت ہے، اس میں اس روزے میں کیا کوئی تجدید ہوئی ہے یا کوئی اضافہ ہوا ہے؟ جی، جب قرآن مجید آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری پیغمبر کی حیثیت سے بعثت ہوئی ہے، تو اس روزے کی عبادت کے حوالے سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ قرآن مجید نے اصل میں کیا کیا ہے، بالکل، تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس قدیم عبادت کی جو فرضیت بیان کی ہے، اس میں اس کو پورے رمضان کے لیے گویا کہ فرض قرار دیا۔ صحیح۔ تو اگر ہم تاریخ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس طرح کی چیز اور اس طرح کے شواہد ہمیں نہیں ملتے کہ پہلے روزے کی عبادت تو مشروع تھی ہی، معلوم تھی ہی، لیکن کیا رمضان کے پورے مہینے کے لیے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ قرآن مجید جب آیا اور رسول اللہ نے جب روزے کو مشروع کیا یا اس کو فرض قرار دیا اپنی امت کے لیے، تو پورے رمضان کے روزوں کی فرضیت آئی. یہ ایک نئی چیز تھی. صحیح. اس کے ساتھ ہی قرآن مجید نے اس پر بھی کلام کیا، یہ صراحت کر دی کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز نئی آ گئی. اس کے ساتھ یہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کے ساتھ اس کی رخصت کے ایک دو قوانین اور ضابطے بھی ساتھ ہی بیان کر دیے. یہ ایک پہلو ہوا. اور اس کے بعد جو کچھ فقہی سوالات تھے، لوگوں کے ذہنوں میں کچھ چیزیں آئی روزے کے حوالے سے، یا ان کے عمل میں بھی کوئی ایسی غلطی پائی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان فقہی سوالات کو جو اس معاشرے میں پیدا ہو گئے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد اور اس کے ساتھ، ان سوالوں کے جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیے اور فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تتقون.